दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल में दस्तक में इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती आरा से मुस्तफ़ीज़ करें। सलमान शहबाज शरीफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे 4 साला खुद साख्ता जला वतनी के बाद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। चूँकि वो नैब को मतलूब थे, उनके नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, इसलिए उन्होंने ये अपना हक, जो कि हर मुलज़म का हक होता है प्रोटेक्टिव बेल का, तो प्रोटेक्टिव बेल उन्होंने ली। और जब उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ली तो पीटीए के दोस्तों ने बहुत शोर गुल किया, वावेला किया कि प्रोटेक्टिव बेल जो है ना उनको क्यों मिली। तो अगर सिर्फ सलमान शहबाज शरीफ को प्रोटेक्टिव बेल मिलती तो यकीनन जो है ना ये इसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर सकते थे, मगर पीटीआई के तमाम दोस्त और बशमूल इमरान खान, इनकी तबीयत गजनी जैसी है। गजनी जो इंडिया की फ़िल्म है, तो ये भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, या फिर ये दूसरों को उल्लू बनाते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। तो उनको याद होगा कि अदालती तारीख की सबसे तवील तरीन प्रोटेक्टिव बेल इमरान खान न्याजी को मई में मिली थी, 3 हफ्ते से ज़ायद। और वो पहली फुर्सत में अदालत में ज़मानत कंफर्म करवाने के लिए, सरेंडर करने के लिए वो नहीं पेश हुए थे। वो आखिरी दिन जाकर आखिरी लम्हात में वो पेश हुए थे अदालत के रूबरू। जब अदालत ने उनकी गर्दन पर घूंटा रखा था, वो आना नहीं चाहते थे कि सिक्योरिटी वगैरह की रीज़न बनाकर, तो मगर यह कि मजबूरन उनको खैर आना पड़ा। तो प्रोटेक्टिव बेल खैर राहदारी ज़मानत जो है ना हर मुलज़म का हक होता है, मगर आपको याद होगा कि शर्जील इनाम मेमन ने भी प्रोटेक्टिव बेल करवाने के लिए उन्होंने इस्लामाबाद कोर्ट को रजू करने की कोशिश की थी, मगर उनको जो है ना वो पहले ही गिरफ़्तार कर लिया गया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इमरान खान न्याजी के दौरे हुकूमत के अंदर। तो अब ये आते हैं कि ये के ऊपर केसेस क्या थे और वो कब जो है ना वो बाहर गए। ज़ाहिर के शरीफ फैमिली के साथ जो सीवियर केसेस हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके पुराने बने हुए थे मुशर्रफ दौर के कुछ, उसके बाद भी ये केसेस वगैरह उनके ऊपर बने। तो उन्हीं के अंदर जो है ना वो जो है ना वो मतलूब थे। नैब ने उनको शामिल तफ्तीश किया हुआ था और तकरीबन को 16 बिलियन के करीब उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे, जिसके अंदर शरीफ फैमिली के अलावा दीगर मुलज़मान भी थे। तो शरीफ फैमिली को दाद देनी पड़ती है कि ये आने वाले वक्त को भांप जाते हैं और उसके मुताबिक जो है ना वो फ़ैसला करते हैं, अपनी स्किन को सेव करते हैं। तो 2018 में जनरल इलेक्शन से पहले, तो जब इनको पता था कि मियाँ नवाज शरीफ, क्योंकि जो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ और जिस तरीके से भी उनको किया, इक़्तिदार से अलहदा किया गया अदालती हुक्म के ज़रिए, वो गलत था। खैर वो उनको बाउंस बैक हुआ, तो 2018 तक वो जो है ना वो नैब में पेश होते रहे। तो इलेक्शन से कबल वो नैब से वो निकल गए और उनकी तकरीबन उन्होंने 6-7 या उससे ज़ायद पेशियाँ जो तफ्तीश में वो शामिल नहीं हुए। तो नैब ने 2018 में अक्टूबर में उनको जो है ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाने के लिए दरख्वास्त की और वो एब्सकॉन्डर जो है ना वो डिक्लेयर कर दिए गए 2018 से, चूँकि वो बैरून मुल्क जा चुके थे। और उनकी अदम मौजूदगी के अंदर उनके एसेट्स भी जो है ना वो फ्रीज़ कर दिए गए। 16 कंपनियों के अंदर उनके तकरीबन 2 बिलियन के करीब जो है ना उनके वो शेयर थे, वो फ्रीज़ कर दिए गए। तकरीबन 4.1 मिलियन के करीब उनके जो है ना वो बैंकों के अंदर लिक्विड एसेट था उनका, कैश की सूरत में। तो 3 बैंकों के अंदर वो भी उनके अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए। और जो नैब ने जो प्ली ली थी, उन्होंने ये बोला था कि तकरीबन जो है ना ये 3 मिलियन से ज़ायद, तो 3.5 मिलियन के करीब जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ या एसेट्स उनके जो है ना वो आइडेंटिफाई हुए हैं, जो उन्होंने अपने बाप शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ वगैरह के साथ मिलकर जो कि गलत तरीके से बनाए थे। तो इसलिए उनके जो है ना ये एसेट्स वगैरह जो है ना वो फ्रीज़ हुए।
تو پھر یہ ایف آئی اے کے عمران خان نیازی کے دور میں بھی ایف آئی اے کے اندر بھی کیس چلتا رہا ہے. ایف آئی پروٹوکول یہ انہوں نے انٹرپول کو بھی شہزاد اکبر کے ذریعے جو ہے نا وہ اپروچ کرنے کی کوشش کی. ایک یونٹ انہوں نے بنایا ایسٹ ریکوری یونٹ جس کی سربراہی شہزاد اکبر کر رہے تھے. تو یہ اے آر یو جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا عمران خان نیازی نے جو بنایا تھا، تو اس نے نیشنل کرائم ایجنسی آف یو کے این سی اے سے رابطہ کیا کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے انگلینڈ میں یہ پیسے لے کر آئے ہیں، تو آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں. تو 2 سال انویسٹیگیشن جاری رہی. انویسٹیگیشن کے بعد خیر ان کو کلین چٹ مل گئی، کیونکہ یہ شہزاد اکبر صاحب یا تو سیریس نہیں تھے یا ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں تھے جو کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی کو دے سکتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اندر کھاتے کو مکمکہ کر لیا ہو. تو یہ خیر یہ اس کا وہ نتیجہ نکلا. وہاں سے ان کی کلیئرٹی ہوئی. پھر یہ ایف آئی اے میں حمزہ بھی چونکہ شریک ملزم تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ طاہر نقوی اور ملک مقصود بھی جو ہے نا یہ بھی حمزہ کے ساتھ سلمان شہباز کے ساتھ شریک ملزم ہے کیس کے اندر. تو یہ ایف آئی اے میں پیش ہوتے رہے. تو خیر بعد میں جو ہے نا ان کی ضمانتیں کنفرم ہو گئیں، اور لیکن چونکہ یہ سلمان شہباز شریف یہ پیش نہیں ہو رہے تھے، تو دوبارہ ان کی جو ہے نا یہ ان کو ایبسکانڈر جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا گیا جون 2022 میں، اور ان کے پھر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہوئے. تو ابھی صورتحال چونکہ اس وقت جو پولیٹیکل سینیریو بدل چکا ہے، اور شریف فیملی جو ہے نا یہ کبھی بھی گیلی جگہ پر یہ پاؤں نہیں رکھتے. تو میں نے میاں نواز شریف کی آمد کا تقریباً جو ہے نا کوئی 1.5 سال سے یہ شور چل رہا تھا، اور میں شروع دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب کو یہ گارنٹی نہیں ملے گی کہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، یا گرفتار کیا جائے گا تو ان کو فوری طور پر بیل دے دی جائے گی، تب تک وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے. اور عمران خان نیازی کی حکومت کے دور میں تو بالکل نہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں گے. اس وقت جو ہے نا وہ جو چین آف کمانڈ ہوئی ہے، آرمی چیف بھی نئے آئے ہیں، ادارے بھی تھوڑے سے جو ہے نا وہ بھی نیوٹرل ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح جو عدالت جو نا وہ عطا بندیال کی جو عدالت جو کہ پی ٹی آئی کا عدالتی ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے، ان کے اندر بھی تھوڑا سا ٹھہرایا ہے. اور عمران خان نیازی کا بھی سیاسی ڈھنگ نکل چکا ہے، کیونکہ اس کو اپنی پڑ چکی ہے، اور وہ کس طرح اس کو کھیل رہے ہیں یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. تو اس طرح سے بھی ان کو جو سیاسی چیلنج تھے، جو عدم استحکام پاکستان کے اندر جو جاری تھا سیاسی، اور کل کو کیا ہو جائے کسی کو کوئی پتہ نہیں، اس لیے میاں صاحب بھی نہیں آ رہے تھے. ٹیسٹ کے طور پر انہوں نے اسحاق ڈار کو بھی بھیجا، اور ابھی سلمان شہباز کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کے طور پر پاکستان بھیجا ہے کہ جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ عدالتیں کیا سلوک کرتی ہیں. حالانکہ میاں نواز شریف سزا یافتہ ہیں، جبکہ سلمان جو ہے نا یہ ایبسکانڈر ہے. یہ تفتیش سے یہ بھاگا ہوا تفتیش میں پیش نہیں ہو رہا تھا، اور ان کی 13 دسمبر تک راہداری ضمانت ہوئی ہے جو کہ کنفرم ہو جائے گی. اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ ہوگی. اور ان کی پاکستان کے اندر کیونکہ ان کو زیادہ تر ان کا جو امیج ہے وہ بحثیت بزنس مین کا ہے. 2016 میں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ 2016 میں جب میاں نواز شریف صاحب ایک وفد لے کر گئے تھے، حکومتی وفد سی پیک کے حوالے سے چائنا، تو اس وفد کے اندر جو ہے نا یہ سلمان شہباز بھی تھے، جس کے اوپر کافی شروعوں کا بھی ہوا. عمران خان نیازی نے اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی، کویسچن بھی کیا کہ یہ بندہ وہاں پر کیوں ہے. تو بزنس کے طور پر جو ہے نا یہ فرنٹ پر تھے، کیونکہ شہباز شریف کی فیملی سے شہباز شریف اور حمزہ، اور میاں نواز شریف کی فیملی سے صرف مریم نواز شریف وہ سیاست کے اندر ہیں. اور چونکہ حمزہ شہباز شریف کا جو ہے نا انہوں نے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ لانچ کیا، ان کی پارٹی کی اندر کی ریشہ دیوانی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکے، تو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ میاں شہباز شریف کے اندر یہ ایک امید ہو اور ان کا یہ پلان ہو کہ
سلمان شہباز شریف کو ہم نے اس وقت پالیٹکس کے اندر لانچ کرنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک دڑا حمزہ کے اوپر وہ ایگری نہیں کرتا، تو ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ یہ سلمان کے اوپر وہ ایگری کر جائیں، تو اس لیے ان کو جو ہے نا وہ ری لانچ کیا گیا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر وہ اپنی گرپ نہیں چھوڑنا چاہتے، کسی کو وزارت اعلیٰ نہیں دینا چاہتے اگر ان کے اختیار میں ہو اپنے خاندان سے باہر، تو یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ان کی جو ہے نا اچانک آمد، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آئندہ کوئی الیکشن وغیرہ ہوتا ہے، اگر کوئی بائی الیکشن ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یا کوئی الیکشن کی کمپین ہو تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ سلمان شہباز کو لانچ کریں، مگر یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ سلمان شہباز سے وہ سیاسی کام لیتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیں، اور آنے والے دن یہ، کیونکہ یہ پالیٹکس ڈے بائی ڈے چینج ہو رہی ہے، تو اس کے اندر مور جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ کلیئرٹی جو ہے نا دن بدن آتی جاتی ہے، تو چونکہ عمران خان نیازی کا تو جو ہے نا وہ تو پتہ تاریخ ہو چکا ہے سیاست کے اندر، تو اس کا ڈاؤن فال ہے، اس کی عروج اس وقت ہوگا نہیں، تو اس وقت جو ان کی اندرونی لڑائی ہے نون لیگ کی، ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف کی کیمپ کا یہ ایک اچھا سپاہی یہ ثابت ہو سکے سلمان شہباز، اس لیے اس کی آمد بھی اس حوالے سے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ کسی اگلے ویلاگ میں میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اگر اس ویلاگ کو آپ لائک کرتے ہیں تو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔